کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر یوکرین جنگ کے خاتمے پر بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ انتہائی اہم ڈیولپمنٹ، انتہائی اہم یہ دورہ ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، جو کہ اس وقت الاسکا پہنچ چکے ہیں۔ مناظر اس وقت آپ کو نیو کی اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ الاسکا پہنچ چکے ہیں۔ امریکی صدر اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ اب ملاقات کچھ ہی دیر بعد باقاعدہ شروع ہو جائے گی۔ روسی صدر بھی الاسکا پہنچ چکے ہیں، جبکہ صدر ٹرمپ کا اس وقت استقبال کیا جا رہا ہے ایئرپورٹ پر۔ ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے۔ طیارے سے اترتے ہی ان کو خوش آمدید کہا گیا، ویلکم کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن آج 3 سال سے زائد عرصے سے جاری یوکرین جنگ کے خاتمے پر بات چیت کرنے جا رہے ہیں، اور انٹرنیشنل لیول پر اس کو انتہائی اہم ڈیولپمنٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ یوکرین جنگ کے خاتمے پر آج ملاقات کی جائے گی، اہم امور پر دونوں جانب سے غور و فکر کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ الاسکا پہنچ چکے ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ الاسکا، جہاں پر امریکی صدر اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے ساتھ انتہائی اہم ملاقات کرنے والے ہیں، اور ملاقات کچھ دیر بعد باقاعدہ شروع ہو جائے گی۔ اب یہ مناظر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں نیو کی اسکرین پر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے الاسکا پہنچنے پر ان کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا، ان کو ویلکم کیا گیا ہے۔ روسی صدر بھی الاسکا پہنچ چکے ہیں، جبکہ صدر ٹرمپ کو اس وقت ایئرپورٹ پر ان کے طیارے سے اترتے ہی ویلکم کیا گیا ہے، خوش آمدید کہتے ہوئے۔ یہ مناظر الاسکا سے آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، جہاں پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہنچ چکے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن آج 3 سال سے زائد عرصے سے جاری یوکرین جنگ کے خاتمے پر بات چیت کریں گے۔ مصافحہ کیا جا رہا ہے، انتہائی خوشگوار تاثرات چہرے پر لیے ہوئے دونوں جانب سے۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا وزٹ ہے، الاسکا پہنچے ہیں، ایئرپورٹ پر ریڈ کارپٹ استقبال، ان کو ویلکم کیا گیا ہے۔ ابھی یہاں پر فوٹو سیشن کرواتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جبکہ کچھ ہی دیر بعد باقاعدہ ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے۔ امریکی صدر اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے ساتھ انتہائی اہم ملاقات آج کریں گے، اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن آج 3 سال سے زائد عرصے سے جاری جو یوکرین جنگ ہے اس کے خاتمے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ دورہ ہے، یہاں پر وہ پہنچے ہیں، اور یہ دونوں رہنماؤں کی 2018 کے بعد ملاقات، یہ ایک علیحدہ ملاقات کہا جا رہا ہے پہلے ہوگی، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ ملاقات ہوگی۔ پہلے علیحدہ ملاقات میں ڈسکس کیا جائے گا ان تمام تر امور کو یوکرین جنگ کے خاتمے کے حوالے سے، جس پر تحفظات ہیں، دونوں جانب سے کوشش کی جائے گی کہ ان تحفظات کو دور کیا جائے۔ یہ مناظر اس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی گاڑی میں یہاں سے روانہ ہوتے ہوئے الاسکا سے آپ کو مناظر دکھائے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر الاسکا پہنچ چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا، ان کو ویلکم کیا گیا۔ امریکی صدر اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے ساتھ انتہائی اہم ملاقات کریں گے۔ صدر ٹرمپ پوٹن کو ایئرپورٹ پر ان کے طیارے سے اترتے ہی خوش آمدید کہا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن آج 3 سال سے زائد عرصے سے جاری جو یوکرین جنگ ہے اس کے خاتمے پر جو ہے وہ بات چیت کریں گے، غور و فکر کریں گے، اور خاتمے کے حوالے سے ہی انتہائی اہم اس وزٹ کو، اس دورے کو، اس ملاقات کو گردانا جا رہا ہے۔ اور انتہائی اہم نوعیت کا امریکی صدر کا یہ دورہ ہے، وہ پہنچ چکے ہیں یہاں پر، انتہائی پازیٹیو جیسچر اس کو سمجھا جا رہا ہے۔ اس سے روانگی سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب وہ روانہ ہونے والے تھے الاسکا کے لیے تو انہوں نے وہاں پر بات کی تھی، اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے پاک بھارت جنگ کا حوالہ بھی دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاک بھارت جنگ رکوانے میں بھی انہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا، اور انہوں نے ہی پاکستان کو کہا تھا کہ وہ اب یہ جنگ ختم کر دیں۔ تاہم یہ دورہ انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور وہ الاسکا پہنچ چکے ہیں، ابھی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے روانہ ہونے والے ہیں ایئرپورٹ سے، اور اس کے بعد انتہائی اہم نوعیت کی ملاقاتیں بھی شیڈیول ہیں۔ 3 سال سے زائد عرصے سے جاری یہ جو یوکرین جنگ ہے اس کے خاتمے پر بات چیت کی جائے گی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن آج 3 سال سے زائد جو یوکرین میں جاری جنگ ہے اس حوالے سے تحفظات بھی دور کریں گے، اور اس جنگ کے خاتمے کے حوالے سے بڑی حد تک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یوکرین جنگ ختم ہو جائے گی۔ امریکی صدر کا یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل دورہ قرار دیا جا رہا ہے۔ دونوں رہنماؤں کی 2018 کے بعد پہلے کہا جا رہا ہے 1 on 1 ملاقات ہوگی، علیحدگی میں ملاقات ہوگی، جہاں پر تمام تر تحفظات پر گفتگو کی جائے گی، تبادلہ خیال کیا جائے گا،
اور اس کے بعد پھر ان تحفظات کو دور کرنے کے حوالے سے کوشش کی جائے گی کہ 3 سال سے زائد یہ جو یوکرین جنگ ہے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ دونوں رہنماؤں کی 2018 ہیلسنکی کی ملاقات کے بعد یہ پہلی علیحدہ ملاقات ہوگی، پہلی باقاعدہ علیحدہ ملاقات ہوگی، اور اس ملاقات میں تمام تر تحفظات، تمام تر امور جو یوکرین جنگ ہے جو کہ 3 سال سے زائد عرصے سے جاری ہے، اس کے خاتمے کے حوالے سے تمام تر امور ان پر غور و فکر کیا جائے گا۔ ٹرمپ اور پیوٹن آج 3 سال سے زائد جاری یوکرین جنگ کے خاتمے پر بات چیت کریں گے۔ الاسکا پہنچ چکے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پیوٹن کے ساتھ ملاقات کریں گے اور 1 on 1 ملاقات ہوگی۔ انتہائی اہمیت کی حامل اس ملاقات کو قرار دیا جا رہا ہے۔ جیسی ملاقات شروع ہوگی آپ کو پھر سے لیے چلیں گے۔ ابھی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خیبر پختونخوا میں سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی سے متعلق خصوصی ہدایات جاری کی ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں تعینات فوج سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی میں بھرپور مدد کرے گی۔ اس سلسلے میں اضافی فوجی دستے بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ پاک فوج نے 1 دن کی تنخواہ خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی کے لیے وقف کر دی ہے۔ پاک فوج نے اپنا 1 دن کا راشن جو تقریباً 600 ٹن سے زیادہ بنتا ہے خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ عوام کی امداد کے لیے مختص کر دیا ہے۔ آرمی چیف نے کور آف انجینئرز کو خصوصی ہدایات جاری کی ہیں کہ پلوں کی مرمت کا کام جلد مکمل کیا جائے اور جہاں پر ضروری ہو عارضی پل قائم کر دیے جائیں۔ خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ اور سیلابی ریلوں سے بڑی تباہی، 202 افراد جاں بحق اور متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق جاں بحق افراد میں 126 مرد، 8 خواتین اور 12 بچے شامل ہیں۔ بارش اور سیلاب سے مجموعی طور پر 35 گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ سوات، بونیر، باجوڑ، تورغر، دیر اپر، لوئر، مانسہرہ، شانکلا، بٹگرام میں بھی یہ واقعات پیش آئے ہیں۔ متاثرہ اضلاع میں ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے۔ بونیر، باجوڑ، مانسہرہ اور بٹگرام کو آفت زدہ علاقے قرار دے دیا گیا ہے۔ باجوڑ میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کے دوران صوبائی حکومت کا MI-17 ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا۔ 2 پائلٹ سمیت عملے کے 5 افراد شہید ہو گئے۔ حادثہ خراب موسم کے باعث پیش آیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا افسوسناک حادثے پر کل سوگ منانے کا اعلان۔ کل صوبے میں قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت پر بارش اور فلیش فلڈنگ کے باعث متاثرہ اضلاع کے لیے امدادی فنڈز جاری کرنے کے احکامات۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق سیلاب سے متاثرہ اضلاع کے لیے مجموعی طور پر 50 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ ضلع بونیر کو 15 کروڑ، باجوڑ اور مانسہرہ کے لیے 10 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ سوات کے لیے 5 کروڑ کی خصوصی گرانٹ بھی جاری کی گئی۔ علی امین گنڈاپور نے متعلقہ محکموں کو امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ تباہ کن صورتحال میں لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے صوبائی حکومت کے 2 ہیلی کاپٹرز کام کر رہے تھے۔ ایک ہیلی کاپٹر خراب موسم سے افسوسناک حادثے کا شکار ہو گیا۔ شہداء کو پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے اور اس کے علاوہ بہت زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے جو بہت ہی بھیانک قسم کے سیلابی ریلے آئے ہیں اور ساتھ ساتھ ہزارہ ریجن کے اندر لینڈ سلائڈز ہوئی ہیں۔ بہت زیادہ ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں اس کے اندر اور زخمی بھی ہوئے ہیں اور بہت نقصان بھی ہوا ہے۔ املاک کو ریسکیو کرنے کے لیے جو 2 ہیلیز ہمارے صوبائی حکومت کے کام کر رہے تھے، ان میں ہمارا ایک جو ہیلی ہے وہ خراب موسم کی وجہ سے کریش کر گیا ہے، جس میں ہمارے 5 جو لوگ ہیں اس کے پائلٹس اور کریو جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اس کے اندر بھی تمام جتنی بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اور تمام جتنے بھی محکمے ہیں اور ادارے ہیں وہ سارے کام کر رہے ہیں ریسکیو آپریشن کے اندر اور اس چیز کو انشور کر رہے ہیں کہ لوگوں کی جان و مال کا مکمل تحفظ کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت بارشوں اور سیلاب کی صورتحال کے جائزے کے لیے ہنگامی اجلاس۔ چیئرمین NDMA نے سیلاب سے نقصانات اور ریسکیو اور ریلیف آپریشن پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کی خیبر پختونخوا حکومت کو خیمے، ادویات، اشیاء خوردونوش اور دیگر امدادی سامان فوری طور پر پہنچانے کی ہدایت۔ کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پھنسے لوگوں اور سیاحوں کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے۔ حکومت کا قدرتی آفات سے نمٹنے کا عزم۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بارشوں اور سیلاب کی صورتحال کے جائزے کے لیے ہنگامی اجلاس۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے ملک کے بالائی علاقوں میں کلاؤڈ برسٹ اور فلیش فلڈ سے ہونے والے نقصانات، ریسکیو اور ریلیف آپریشن سے متعلق بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کی NDMA کو خیبر پختونخوا حکومت اور PDMA کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کی ہدایت۔ ریسکیو اور ریلیف آپریشن کے لیے تمام وسائل بروقار لانے کا بھی حکم دے دیا۔ کہا خیبر پختونخوا حکومت کو خیمے، ادویات، اشیاء خوردونوش اور دیگر امدادی سامان فوری پہنچائے جائیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پھنسے لوگوں اور سیاحوں کو بھی فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے۔ وزیر اعظم کو اجلاس میں نقصانات کا جائزہ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ریسکیو اور ریلیف آپریشن پر پیش رفت سے بھی آگاہ کیا گیا۔
खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज, ज़िला इंतजामिया और रेस्क्यू 112 रिलीफ ऑपरेशन के लिए हरदम तैयार हैं। सैलाब में फंसे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरीन को राशन भी मुहैया किया गया। IGFC नॉर्थ हेलीकॉप्टर भी सवात और बाजोड़ में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ रहे। सदर जरदारी का मुख्तलिफ शहरों में हालिया बारिशों और सैलाब से इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। जांबहक अफराद के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी, मुतल्लिका इदारों को इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत कर दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुगटी, सरबराह JUIFA मौलाना फजल रहमान का भी खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर इज़हार अफसोस। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान में हालिया सैलाब से कीमती जानों के बड़े पैमाने पर नुकसान पर इज़हार अफसोस। जैन मैरियट ने कहा, इमदादी कामों में मसरूफ सरकारी हेलीकॉप्टर के अमले के अफराद भी जाँ बहक हुए। मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी का इज़हार करते हैं। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को टेलीफोन किया है। खैबर पख्तूनख्वा में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इज़हार किया। मुतासरा खानदानों से इज़हार हमदर्दी किया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने हेलीकॉप्टर हादसे में शहादतों पर ताज़ियत भी की। कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में पंजाब के तमाम वसाइल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और आवाम की सवाबदीद हैं। अहले पंजाब अपने खैबर पख्तूनख्वा के बहन भाइयों के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला पंजाब का फ़ोन करने पर और ताज़ियत करने पर शुक्रिया अदा किया। गिलगित में बारिशों और सैलाब से तबाहकारियां, 10 अफराद जाँ बहक हो गए। दियामीर के इलाके बोनेर में सैलाबी रैलों में 6 अफराद बह गए। जबराड़ी खौड़ में क्लाउड बस्ट की वजह से सैलाबी सूरत हाल, कई मकानात बह गए। चल्लास के इलाके बटोगा, थोर नाला, बोनर नाला और बाबूसर के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। जिले भर में 2 अफराद लापता और 2 जख्मी। बोनर में सैलाब की वजह से बिजली की फ्राहमी मुनक़ता। अपर कोहिस्तान का इलाका छार नाला के मकाम पर दरिया सिंध के पानी के बहाव में तेजी। शारा कराकरम को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। वादी नीलम के सियाहती मकाम रत्ती गली में फंसे 800 से ज़ायद सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सयाहों को हिफाजती मकाम नीलम दवारियाँ मुंतकिल कर दिया गया है। तारीख का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। सयाहों की रिहाइश और खाने का बंदोबस्त हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने किया है। सयाहों की गाड़ियाँ रत्ती गली में फंसी हैं, जिनको कि कल शाम तक निकाल कर सयाहों के हवाले कर दिया जाएगा। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने इमरजेंसी सूरत हाल के पेश नज़र 100 किलो वज़न उठाने वाले 8 करोड़ रुपए मालियत के 4 ड्रोन्स भी खरीद लिए हैं। 2 दिन की बारिश हुई, उसमें तकरीबन 800 से ज़ायद जो हमारे टूरिस्ट थे वो रत्ती गली में वो ट्रैप हो गए, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट की वजह से नीचे जब्बा के मुकाम से 1.5-2 किलोमीटर सड़क बह गई। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह रात को मैं भी मौजूद था। कल 14 अगस्त के दिन भी हमें इमरजेंसी सारे दरवाजे खोलने पड़े। वो रेस्क्यू ऑपरेशन उसको चेयर प्राइम मिनिस्टर ने किया, सीनियर मिनिस्टर ने किया। और आज अभी तक की इतला के मुताबिक तकरीबन वो सारे टूरिस्ट जो हैं 800 के करीब उनको दुआरियाँ पहुँचा दिया गया है। वहाँ उनकी रिहाइश और खाने का जो है वो बंदोबस्त हुकूमत की जानिब से, SDMA की जानिब से किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर टेक्नोलॉजी पार्क का ख़ुसूसी दौरा। वज़ीर आज़म का IT पार्क की तामीर में सुस्त रफ्तार पर इजहार बरहमी। मुतल्लिका हुकाम की सजनिश की। कहा कि मनसूबा रवा बरस 23 मार्च को मुकम्मल होना था। मनसूबे पर PTI हुकूमत में कोई खातिर खा काम नहीं हो सका। वज़ीर आज़म ने मनसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का दौरा जापान। 5 रोज़ा गैर मुल्की दौरे के पहले मरहले में थाईलैंड पहुँच गईं। बैंकॉक आमद पर पाकिस्तानी सफ़ीर रुखसाना अफजाल और आला हुकाम ने वज़ीर आला पंजाब और वफ़द का इस्तकबाल किया। थाई हुकूमत के आला हुकाम भी वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी और आला अफसरान भी वफ़द का हिस्सा हैं। मरीम नवाज सरकारी तौर पर जापान का दौरा करने वाली पहली वज़ीर आला है। मुल्की मारूफ कारोबारी शख्सियत अहमद चिन्नाई और मंजूरुल हक मलिक ने सुपीरियर तामीर रियल एस्टेट की जानिब से दुबई में प्रॉपर्टी एक्सपो का दौरा किया और रियल एस्टेट में होने वाली सरमायाकारी से मुताल्लिक़ सुपीरियर तामीर की काविशों को सराहा। नुमाइश में दिन भर मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी की शख्सियात का रश रहा। मज़ीद इस बारे में जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ मेहताब से।
जी अशरफ। जी बिल्कुल, यहाँ एक मुकामी होटल में दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो के नाम से एहतमाम किया गया एक तकरीब यहाँ पे मुनक्कद हुई है, जहाँ पे मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हैं, उनको बताया जा रहा है कि वो बहुत अच्छी हैं। दुबई के अंदर अगर कोई इन्वेस्ट करता है प्रॉपर्टी में तो यकीनी बात है उसमें बहुत सा स्कोप है, आने वाले वक्त में उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा। मेरे साथ यहाँ कुछ विजिटर आए हुए हैं, कुछ यहाँ की अहम शख्सियात मौजूद हैं लाहौर की और इसके गिरदोनवा की, तो उनसे बात कर लेते हैं कि कैसा लगा उनको आगे यहाँ। अभी जो है ना हमने स्टॉल्स, मुख्तलिफ जो स्टॉल्स लगे हुए हैं जो ये प्रॉपर्टी के, तो उनके साथ जो है हम जो है ना वो सारा हमने देखा है, बातचीत की है। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो जो दुबई गवर्नमेंट है यूएई की, उनकी प्रोटेक्शन हासिल है उनके सरमाए को, तो वहाँ पे सरमाया डूबेगा नहीं। और मेरा ख्याल है कि हमारी निस्बत वहाँ पे जो है ना वो इन्वेस्टमेंट अगर बंदा करता है तो वहाँ पे प्रॉफिट रेशो बहुत ज़्यादा है। आगे चलते हैं, तारुफ कराइएगा और बताइएगा। सुपीरियर तामीर के साथ ही मैं एज अ फ्रंट मैन और एज अ ऑर्गेनाइज़र हूँ। मुख्तलिफ प्लान्स हैं, ROIs इनकी बड़ी अच्छी हैं, 10%, 12, कुछ तो 13% तक भी दे रहे हैं। इनकी डिलीवरी 40% पे आपको ये पोजेसन दे देते हैं, उसके बाद आप जो रेंट वहाँ से गेन कर रहे हो वो आप पे करके इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो मतलब मेरे ख्याल से कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन वीज़ा भी मिलता है भाई, मतलब आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो साथ में गोल्डन वीज़ा आपको फ्री में मिल रहा है। जी बता दिया उन्होंने कि अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी मुल्क सेफ में करनी है जिसके कवानीन भी बेहतर हों, अच्छे हों, और आपको आने वाले वक्त में उसका जो है रिटर्न भी अच्छा मिले, तो वो जो दुबई है उससे बेहतर और कोई जगह शायद है, लेकिन शायद ना हो। इस बुलेटिन से इतना ही।